بسم الله الرحمن الرحيم صلوات. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس. علماء موجود ہیں. ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس باكية العين منحدة الرشد يغشى علي ساعة بعد ساعة. تین ایسی ہستیاں ہیں مقاتل جن کے بارے میں لکھتے ہیں ایھا المرزوز، یعنی جن کی ہڈیاں سرمے کی طرح چور چور ہو گئیں. پہلی ہستی ہمارے ولی نعمت بی بی فاطمہ معصومہ کے والد امام موسیٰ کاظم زندی ابن شائق کے زندان میں مولا کی ہڈیاں اس زنجیروں میں سرمے کی طرح چور چور ہو گئی. دوسری ہستی لا یوم کہ یومک یا ابا عبداللہ، اسرا عاشور جب دیکھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں استاد نجیب نے کہا گھوڑے دھڑوائیں ایسے مولا حسین علیہ السلام کی سینے کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں. تیسری ہستی صلی اللہ علیہ یا ایتھا المرزوزہ یا فاطمہ الزہراء یا صاحب الزمان. مولا جان کہتا ہے امیر ایسے میں نے زور سے ضرب ماری جلے ہوئے دروازے کو، زہرا کے ٹوٹنے کی ہڈیوں کی پسلیوں کی آواز میرے کانوں تک آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ماتم حسین سب مل کر صلی اللہ علیہ یا فاطمة الزہراء. یہودی اس واقعہ سے مسلمان ہوئے اس وجہ سے آپ کی نور ردا سے. یا زہرا یا زہرا سب مل کے یا زہرا یا زہرا. یہودی اس واقعہ سے مسلمان ہوئے اس طرح سے آپ کی نور ردا سے. یا زہرا
یا زہرا. جسے بھی حب زہرا ملے وہ دوزخ میں کبھی نہ جلے, ہے جنت تیرے قدموں تلے یا زہرا. یا زہرا جنت کی ملکہ سارے جہاں کا تیرا حق ہے. اے بنت خاتم سارا عالم تیرا فدق ہے. اے بنت خاتم سارا عالم تیرا فدق ہے یا زہرا. یا زہرا سب مل کے یا زہرا یا زہرا یا زہرا. صلوات پڑھیں. اس سے پہلے کہ خطیب محترم کو بلاؤں, ہمارے درمیان کیونکہ آج یہ شہید کا پروگرام ہے, فیصل آباد سے ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کے 3 بھائی ایک ٹائم پہ شہید ہوئے, شیخ برادری سے تعلق ہے, اور ان کے والد محترم کے وہ عظیم و شان جملے کہ میں نے اپنے بیٹے امام حسین کی راہ میں دے دیے. ایسے باپ اور ایسی مائیں جو تشیع کو نصیب ہوئی ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں. شب عاشور کو ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی کہ صبح امام حسین پہ قربانی دینی ہے. ہم نے یہ درس کربلا سے لیا ہے. جو ملت کربلا جانتی ہے, جو ملت کربلا رکھتی ہے, وہ کسی مات پہ شکست نہیں کھا سکتی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. شیخ نصرت صاحب جانی پانی پہچانی شخصیت فیصل آباد کی, ان کے فرزند ہمارے درمیان موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ زیارات پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. شہداء کے حوالے سے ترانہ پیش کرنے کے لیے برادر محترم نے مصحف پڑھا, اور ترانہ پیش کرنے کے لیے میں شیخ سجاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. تمام شہداء و مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. ہزائے شہر کے شہیدوں وفا کی تصویروں, تمہیں عزا کے اجالے سلام کہتے ہیں. تمہارا خون شہیدوں کے خون میں مل کر مثال کرب و بلا یوں اثر دکھائے گا. یہ رات ظلم و تشدد کی ڈل ہی جائے گی کہ پاک خون یقیناً سحر دکھائے گا کہ اس لہو کو شہادت سلام کہتی ہے. عزائے شہر کے شہیدوں, دعائے فاطمہ زہرا کی روشنی تم تھے. تمہارا مقصد تخلیق تھا عزاداری. تمہارے خون کی سرخی گواہی دیتی ہے. تمہارے خون میں شامل رہی وفاداری. تمہیں علی کی شفاعت سلام کہتی ہے. عزائے
شہ کے شہیدو حسین دیکھ رہے تھے تمہاری ہمت کو تمہارے جسم دھماکوں سے پائمال ہوئے تمہاری بیٹیاں مائیں اور تمہارے یتیم شکستہ لاشوں پہ کس طرح سے نڈال ہوئے جناب فروہ کی جرت سلام کہتی ہے عزائے شہ کے شہیدو تمہیں پلائیں گے کوثر کے جام مولا علی ہوا نہ ہوگا تمہیں اپنی موت کا احساس در جنا پہ کھڑے ہوں گے کرنے استقبال سبھی شہیدوں کے ہمراہ حضرت عباس تمہیں جری کی شجاعت سلام کہتی ہے تمہارے بچوں کو سب نے گلے لگایا تھا مگر عجیب تھی تقدیر سید سجاد جلے تھے خیمے بھی پامالی حسین کے بعد ردائیں لے گئے زینب کے سر سے پھر جلاد تمہیں سکینہ کی قسمت سلام کہتی ہے تمہاری لاش پہ جب آئے ہوں گے گھر والے تمہاری بہنوں کے ہاتھوں میں وہ رسن تو نہ تھی کفن بھی کرب و بلا کا تمہیں ملا ہوگا تمہاری لاش سر دشت بے کفن تو نہ تھی تمہیں حسین کی تربت سلام کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس ترحیم بھی ہے اور ایام فاطمیہ بھی ہے۔
مجھ سے پہلے بزرگان نے دل نشین تقریر کی اور آپ لوگوں نے استفادہ کیا. وقت بھی کافی آیا ہے، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. مجلس کے آغاز اور ابتدا میں اس عظیم شہید کی یاد میں ایک حزب اللہی جوان کی شہادت کی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. تو آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے اس شہید کے خانوادے کی خدمت میں اور برادر محترم انصاری کی خدمت میں ہم تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عنایت فرما، اور ہم سب کو شہداء کی قدر کرنے کی اور ان کے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. تمام گزشتگان علماء، شہداء، فقہاء، ذوی الحقوق اور خصوصاً ان شہداء کے بلندی درجات کے لیے سورہ حمد کی ایک دفعہ تلاوت فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام گزشتگان اور ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک حزب اللہی جوان کی شہادت کے مناسبت سے اس آیت کا میں نے انتخاب کیا. اس آیت سے متعلق چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ایک مقدمہ. پروردگار عالم نے انسان کی نفسیات اور انسان کے نظریات اور عقائد کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں انسان کے 3 گروہ بنایا ہے. نفسیات اور عقائد کے اعتبار سے یا مؤمن ہوگا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. عقائد و نظریات اور نفسیات کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہے، 3 گروہ بن سکتے ہیں. لیکن سورہ مجادلہ اور سورہ مائدہ میں سماجی زندگی اور عملی زندگی اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے انسان کی تقسیم کرتے ہوئے انسان کو 2 گروہ میں تقسیم کر دیا ہے. سماجی زندگی کے اعتبار سے یا معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، یا میں آسان عبارت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ہم کیسے زندگی بسر کریں، تو زندگی بسر کرنے کی روش کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے انسانوں کے 2 گروہ بن سکتے ہیں. یا حزب اللہی زندگی ہوگی یا حزب الشیطان والی زندگی ہوگی. 2 گروہ، یعنی کوئی تیسری قسمت نہیں ہے، کوئی تیسری قسم نہیں ہے، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے. یا حزب اللہی زندگی ہے یا حزب الشیطان والی زندگی ہم بسر کرتے ہیں. لہذا آپ کی خدمت میں حزب اللہی زندگی کو کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، کچھ خصوصیات، اسی طرح حزب الشیطان کی شیطانی اس پارٹی، اس گروہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کچھ علامتیں ہو سکتی ہے، کچھ نشانیاں ہو سکتی ہے، کچھ خصوصیات ہو سکتی ہے. تو چند ایک خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس موضوع ہمارے لیے بہت ہی واضح ہو گیا. یعنی ہم کیسے زندگی بسر کریں، حزب اللہی زندگی بسر کریں یا حزب الشیطانی زندگی بسر کریں. 2 ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے. حزب اللہی زندگی بسر کرنے کے لیے، حزب اللہی زندگی بسر کرنے کے لیے سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی صفت جو سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوتا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر. پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے. یعنی اللہ پر جن کا ایمان ہوگا، آخرت پر جن پر ایمان ہوگا، یہ ایمان باللہ
اور ایمان بالآخرہ انسان کو حزب اللہ بنا سکتا ہے۔ یہ معمولاً ہم جب اللہ کہتے ہیں تو شاید الفاظ کی حد تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ لفظ اللہ پر ایمان رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ذات اللہ پر ایمان لانا، ذات اللہ کو قبول کرنا، ذات اللہ پر عقیدہ رکھنا۔ خب ذات اللہ کیا ہوتی ہے؟ میں مختصر وضاحت کروں۔ دیکھیں، آپ جب اللہ کی ذات کو دل جان سے قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات پر آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کون سا اللہ، کس ذات پر آپ کا ایمان ہے، کس ذات پر آپ کا عقیدہ ہے، اس اللہ کی ذات پر میرا ایمان ہے جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس اللہ کی ذات پر میرا عقیدہ ہے جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس اللہ کی ذات پر میرا ایمان ہے جس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب جب آپ ایک ایسے اللہ کو مان لیتے ہیں جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، یعنی وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی ہماری حرکات و سکنات کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری حرکات و سکنات کو جانتا ہے۔ اور کیا جانتا ہے؟ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں۔ مثلا یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھ کے لگایا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو ہم کیسے زندگی کرتے ہیں؟ ہم بہت سنبھل کے زندگی کرتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ فقط یہ لکھ کے لگایا ہے، پتہ نہیں کیمرہ ہے یا نہیں ہے، کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں، بس اتنا سا ہمیں یقین ہو جاتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کیا کیا جانتا ہے؟ ہر چیز جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، ان آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اور کیا جانتا ہے؟ علیم بذات الصدور، آپ کے فکر و خیال میں کیا سوچ گزر رہی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہو، ایمان ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، میرے سینے میں، میری فکر میں، میرے خیال میں کیا سوچ گزر رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے، تو میرے نہ فکر میں فطور ہوگا نہ عمل میں خطا ہوگی۔ بس یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لائے، ایسا اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، اس پر ایمان لانے سے انسان حزب اللہ بنتا ہے۔ دوسری صفت کیا تھی؟ قدرت ہے، توانائی ہے۔ کتنی توانائی ہے، کتنی قدرت ہے؟ قادر علی کل شیء، ہر چیز پہ توانائی رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے، ہم یہ باور کر لیں، ہمارا یہ عقیدہ ہو، میں یہ کام کروں گا، میں اس طرح سے زندگی بسر کروں گا، اور میری پشت پناہی کرنے والا وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو خود بخود آپ میں شجاعت آ جاتی ہے، خود بخود آپ میں بہادری آ جاتی ہے۔ بس بہادر کیسے بنتے ہیں لوگ؟ بہادر مثلا مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں بہادر تھے۔ اب یہ بہادری کیسے آ گئی؟ بہادر زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے، بدن کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے بہادری آ گئی ہے؟ موٹاپے کی وجہ سے نہیں، ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قدرت کاملہ پر کاملاً ایمان و عقیدہ رکھنے سے بہادر ہوتا ہے۔ بس یؤمنون باللہ، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھے تو انسان بہادر ہو جاتا ہے، شجاع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علم کی لامتناہی ہونے پر ایمان رکھنے سے انسان پاک و پاکیزہ بنتا ہے، معصوم بنتا ہے۔ معصوم کیسے معصوم بنتا ہے؟ ہاتھ پیر باندھ کے رکھنے سے معصوم بنتے ہیں؟ نہیں، علم الہی پر، علم کی لامتناہی ہونے پر، اس علم کی کوئی انتہا نہ ہونے پر ایمان اور عقیدہ رکھنے سے انسان معصوم بنتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کیمرے کی مثال دی، ایک اور صفت
اگر خدا کے مالک ہونے پر ہمارا عقیدہ ہو، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر، خدا مالک کل شے ہے، ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہے، یہ اگر ہم باور کر لیں، ہمارا عقیدہ ہو اور ہمارا ایمان ہو، تو خود بخود پھر واجبات ادا کرنے میں کوتاہی ختم ہو جائے گی، پھر شہادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض لوگ شہید ہونے کے لیے ترستے ہیں، شہید ہونے کی انتظار میں رہتے ہیں، اور بعض لوگ شہادت سے فرار کرتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، جو شہادت کے انتظار میں رہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میری جان کا مالک اللہ ہے، میں اس جان کا مالک نہیں، اس مال کا مالک نہیں، اس مال کا مالک حقیقی اللہ ہے، اس جان کا مالک حقیقی اللہ ہے، لہذا خود اسی مالک کی راہ میں مجھے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن جن کا عقیدہ یہ ہو کہ جان میری اپنی ہے، مال میرا اپنا ہے، اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ بس مالک ہونے پر عقیدہ رکھنے سے انسان مجاہد بنتا ہے، انسان شہادت کی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح والیوم الآخر، اگر ہمارا عقیدہ ہو ایک ایسا جہان ہوگا، ایک ایسا عالم ہوگا، ایک ایسا مکان ہوگا، ایک ایسا عالم ہوگا جہاں ہر چیز کا میں نے جواب دینا، نہیں یہ تعبیر بھی صحیح نہیں، جواب دینا نہیں، بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر ذرہ مجھے نظر آئے گا، یعنی جواب دینا نہیں۔ ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے اصل چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ہم ایک جواب بنا لیتے ہیں، نہیں، ذرہ مجھے نظر آئے گا۔ والیوم الآخر، اگر آخرت پر اس طرح سے ایمان رکھے تو وہ انسان حزب اللہ بن جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں حزب الشیطان کے بارے میں خدا نے کہا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جو حزب الشیطانی ہے ان پہ کیا ہوا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب آیا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات، جگہ کی کمی ہو رہی، تھوڑی سا آگے آپ تشریف لائیں گے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس حزب اللہ کی پہلی صفت یہ تھی اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں حزب الشیطان کی پہلی صفت یہ ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آنے کی وجہ سے انساہم ذکر اللہ، اس اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ جو علم رکھتا ہے، وہ اللہ جو مالک حقیقی ہے، وہ اللہ جو قدرت لامتناہی کا مالک ہے، اس اللہ سے جب غافل ہو جاتا ہے تو انحرافات آغاز کرتا ہے۔ بس پہلی خصوصیت حزب شیطان اور حزب اللہ کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت سورہ مجادلہ میں کتب فی قلوبہم الایمان، دوسری خصوصیت یہ ہے خدا کی طرف سے توفیقات، یا دوسری عبارت میں خدا کی طرف سے خصوصی تائید ہوتی ہے حزب اللہ کی۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، حزب اللہ کی جو جوان، جو انسان حزب اللہ ہی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی دوسری خصوصیت اور دوسری علامت یہ ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے خصوصی تائید ہوتی ہے، خصوصی توفیق ہوتی ہے، خصوصی نگاہ ہوتی ہے۔ اب یہ تائید ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہر ایک کے لیے مختلف قسم کے زمینیں فراہم کیے ہیں، مختلف قسم کی شرائط و حالات ہے، لیکن بعض چیزیں تو مشترک ہے۔ مثلا کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو شہرت زیادہ دی ہے، اس طرح سے ہے،
لیکن ایک چیز تو سب میں مشترک ہے، وہ تو زندگی تو دی ہے نا اللہ نے، حیات کی نعمت تو دی ہے۔ اس حیات کی نعمت سے، اس زندگی سے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں سے بھرپور استفادہ اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھ لیں ایدہم منہ بروح، ایدہم بروح منہ، خصوصی تائید تھے۔ اور بھرپور استفادہ، بس آپ کو زندگی ملی ہے، جیسے اس جوان کی مثال ہے، جوانی تو سب کو ملی ہے مگر کراچی میں جوان نہیں ہے، لیکن اس جوان کو جتنی زندگی میں برکت ہمیں نظر آتی ہے، جتنے اچھے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے مثبت آثار ہمیں نظر آتے ہیں، باقی جوانوں میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ جوانی سب کو ملی ہے نا، مال کم و زیاد کی بات ہے، ملا تو ہے، علم کم و زیاد کی بات ہے، ملا تو ہے، لیکن یہ علم کتنا بابرکت ہے، یہ زندگی بابرکت ہے یا نہیں، مفید ہے یا نہیں۔ انسان خیر ہونے کا معیار پیغمبر خدا نے فرمایا ہے انفعہم للناس، جو زیادہ مفید ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا، یہ اصل معیار ہے۔ میں کتنا خیر کے اس منزل پر فائز ہوں تو کتنا مفید ہے۔ خود مفید ہونے کے لیے ہر ایک کے پاس الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس علم ہوتا ہے، کسی کے پاس شہرت ہوتی ہے، کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس جوانی ہوتی ہے۔ بس یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اگر بھرپور استفادہ کرے اور اپنے آپ کو مفید سے مفید تر بنا لے تو سمجھ لیں یہ حزب اللہ ہی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی جانب سے آپ کو بیش بہا نعمتیں، انگنت نعمتیں آپ کو ملی ہے، لیکن ان نعمتوں سے استفادہ نہیں ہے، مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے، لوگوں کی سعادت کے لیے یہ نعمتیں کام نہیں آ رہی ہے۔ مال آپ کے پاس ہے لیکن سعادت کا باعث نہیں بن رہا ہے، جوانی آپ کے پاس ہے، ہدایت کے باعث نہیں بن رہی ہے، علم آپ کے پاس ہے، ہدایت کا باعث نہیں بن رہا ہے، تو سمجھ لیں ایدہم بروح منہ نہیں ہوا ہے۔ اسی ایدہم کی تفسیر میں امام پنجم سے علامہ حسکانی الشواہد التنزیل میں نقل کرتے ہیں، یہ بروحن خصوصی روح تو ویسے ہم سب کو ملی ہے نا، خصوصی روح سے تائید ہوتی ہے۔ وہ خصوصی روح کیا ہے؟ حبنا اہل البیت علیہم السلام، ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت، یہی روح مراد ہے۔ یعنی ایدہم بروح منہ، ایک حزب اللہ زندگی بسر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ حب اہل البیت علیہم السلام ہے۔ جس کو اہل بیت کی محبت مل گئی ہے، اہل بیت کا عشق اگر مل گیا تو سمجھ لیں وہ حزب اللہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تفصیل طلب موضوع ہے، میں بہت ہی مختصر کچھ فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ بس دوسری خصوصیت توفیقات الہی، تائیدات الہی کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت جس آیت کی میں نے تلاوت کی، وَمَن يَتَوَلَّ، ایک آیت تو بہت ہی معروف و مشہور ہے آپ سب کے ذہن میں، آیے ولایت کے نام سے، اسی آیت کے تسلسل میں بعد والی آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، من عربی میں کہتے جو بھی پاکستانی ہو ایرانی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، من يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کی ولایت کو قبول کرے، رسول اللہ کی ولایت کو قبول کرے، والذین آمنوا، اور مؤمنین کی ولایت کو قبول کریں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اسی آیت کا تسلسل ہے۔ اللہ کی ولایت کیا ہوتی ہے؟ معمولاً ہمارے ملک میں جس موضوع پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ ولایت ہے، لیکن سب سے زیادہ مجہول موضوع کیا ہے؟ ولایت ہے۔ بہت ساروں سے پوچھے ولایت کیا ہوتی ہے تو کچھ خاموش ہے۔ ولایت ان اللہ کی حکمرانی، اللہ کی حاکمیت۔ ہم اس زندگی میں عالم تکوین میں بھی، عالم تشریع میں بھی اللہ کو صاحب اختیار مان لے۔ میں اردو میں ولایت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی انسان
اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لے، اللہ کو صاحب اختیار مان لے، وَرَسُولَهُ، اس صاحب اختیار اللہ نے اس رسول کو صاحب اختیار بنایا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنین کی ولایت کو قبول کر لے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی لوگ حزب اللہ بھی ہے اور ہمیشہ غالب بھی رہیں گے۔ بس اللہ کی ولایت کو قبول کرنا، رسول اللہ کی ولایت کو قبول کرنا، مومنین کی ولایت کو قبول کرنا، یہ ایک حزب اللہی زندگی کی علامت ہے۔ اللہ کو صاحب اختیار، اللہ کو ہمارا سرپرست، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی سرپرستی اگر قبول کر لیں، خوب ظاہر سی بات اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے تو ظاہر سی بات وہ صاحب اختیار بھی ہوگا۔ مالک ہے، مالک حقیقی، مالک ہوتا وہی، مالک اپنے مملوک میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اسی کو مالک کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا اللہ ہمارا مالک حقیقی ہے، ہمارا خالق ہے، لہٰذا اللہ کی ولایت کو قبول کر لے، رسول اللہ کی ولایت کو قبول کر لے، والذین آمنوا، اور مؤمنین کی ولایت کو قبول کر لے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہی لوگ حزب اللہ بھی ہے اور یہ لوگ غالب بھی ہے۔ اس کے مقابل میں حزب الشیطان کی جو خصوصیت قرآن میں بیان کی ہے، الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، الذین، وہی ولایت سے، الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، یعنی حزب الشیطان ہمیشہ اس گروہ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں، اس پارٹی کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں، غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا ہے۔ ان پہ غضب کس پر ہے؟ سورہ حمد میں ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مصداق کے اعتبار سے روایات میں جو بیان کیا ہے وہ یہود و نصارہ ہے، مصداق کے اعتبار سے البتہ، ہاں، ورنہ مصداق اسی میں منحصر نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہے، یہود و نصارہ۔ ادھر اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، مومنین کی ولایت، ادھر مصداق کے اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں، نصارہ کی ولایت، یہودیوں کی ولایت، یا وہ افراد، وہ اشخاص، وہ گروہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان کی سرپرستی، ان کی ولایت، ان کی حاکمیت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو وہ حزب الشیطان ہے۔ پھر کہا اولئک ھم حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ھم الخاسرون، یہی لوگ حزب شیطان بھی ہے اور حزب شیطان ہمیشہ خسارے میں ہے۔ بس تیسری خصوصیت، اللہ اور رسول اور مومنین کی ولایت کا قبول کرنا، ان کی سرپرستی کو قبول کرنا۔ ایک چوتھی خصوصیت ہے، چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ یوادون، حزب شیطان کی خصوصیت یہ ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کا علاقہ، آپ کی وابستگی، آپ کی محبت کن لوگوں سے ہے، آپ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ ود کہتے ہیں عربی میں محبت کو، ود یا ود سے ہے، ود کہتے ہیں محبت کو، دلی وابستگی کو، دلی تعلق کو۔ آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے، آپ کی وابستگی کن لوگوں سے ہے، آپ کی محبت کن لوگوں سے ہے؟ تو یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دشمنان خدا سے، دشمنان رسول سے، دشمنان اہل البیت سے آپ کی دلی وابستگی ہے یا نہیں؟ اگر ان سے دلی وابستگی ہے، دلی تعلق ہے، دلی رابطہ ہے، تو سمجھ لیں وہ حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ لا تجدوا قوما یوادون، لا تجدوا قوما یوادون اللہ ورسولہ۔ حزب اللہ کی خصوصیت یہ ہے، یہ کبھی دشمنان خدا سے، دشمنان رسول اللہ سے دلی وابستگی نہیں رکھے گا،
دلی محبت نہیں کرے گا، دلی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ دلی وابستگی ہے تو وہ حزب شیطان کی علامت ہے۔ دلی وابستگی ممکن ہے آپ مسالمت آمیز زندگی بسر کریں، ہاں معاشرے کی ضرورت ہے، مسالمت آمیز زندگی بسر کرنا اور ہے، دلی محبت اور وابستگی اور تعلق اور رابطہ رکھنا اور ہے۔ لہذا لا تجدوا قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے ان کے ساتھ یہ لوگ محبت نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی واضح ہے، بہت ہی وقت آیا ہے میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ بس حزب اللہ اور حزب الشیطان کی خصوصیات اس طرح سے پروردگار عالم نے سورہ مجادلہ میں اور سورہ مائدہ میں اور مختلف مواقع میں بیان کیا ہے، لیکن آپ عملی زندگی میں کوئی مصداق، کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، دیکھیے قرآن سے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے تو ایک نمونہ دیں۔ نمونہ سب سے بڑی مثال حزب اللہ ہی زندگی بسر کرنے کی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ ان تمام صفات کی روشنی میں آپ دیکھیں گے سیدہ کی ذات گرامی حزب اللہ ہی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک حزب اللہ ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے، جو اللہ پر ایمان لانے میں، آخرت کو قبول کرنے میں، رسول کی ولایت کو قبول کرنے میں اور امیر المومنین کی سرپرستی اور امامت کو قبول کرنے میں سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے، نمونۂ عمل ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اسی لیے شیخ طوسی نے الغیبہ میں امام دوازدہم سے یہ روایت نقل کی ہے، لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی بہترین نمونۂ عمل ہے۔ امام معصوم جس کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں، پوری دنیا کائنات اس کے انتظار کرتی ہے، اس کا یہ فرمانا ہے میرے لیے رسول کی بیٹی بہترین نمونۂ عمل ہے۔ وہ کس اعتبار سے نمونۂ عمل ہے؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ اللہ پر ایمان لانے میں، آخرت پر ایمان لانے میں، تائیدات الہی سے بہرہ مند ہونے میں، خدا کی ولایت قبول کرنے میں، مومنین سے محبت کرنے میں میرے لیے رسول کی بیٹی بہترین نمونۂ عمل ہے۔ بس یہ حزب اللہ والوں کے لیے، حزب اللہ ہی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونۂ عمل اور بہترین مثال ہے، واقع مثال ہے۔ یہاں معمولاً میں ایک بس شبہے کو رفع کر کے مصائب کے چند جملات آپ کی خدمت میں، آپ کی زحمت تمام۔ ہم معمولاً سیدہ کونین اور مولا امیر علیہ السلام کو زوجین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ نگاہ، یہ زاویہ نگاہ اہل سنت کا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میاں بیوی کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ امام و مأموم کی نگاہ سے دیکھیں۔ رسول اللہ کے بعد علی امام ہے، علی ولی ہے، علی حجت خدا ہے، خلیفہ خدا ہے۔ سیدہ کا امام کون ہے؟ سیدہ کونین شوہر کا دفاع نہیں کر رہی ہے بلکہ امام وقت کا دفاع کر رہی ہے، حجت خدا کے دفاع کر رہی ہے، امام وقت پر جان نثار کر رہی ہے۔ بس شوہر میاں بیوی نہیں ہے تاکہ آپ یہ کہیں مثلا بیوی پہ ظلم ہو اور شوہر دیکھتا رہے، یہاں میاں بیوی والا معاملہ نہیں ہے، یہاں امام و مأموم والا سلسلہ ہے۔ حضرت زہرا اپنے وقت کے امام کے دفاع کرتے ہوئے، اس کی مظلومیت کا اعلان کرتے ہوئے، اس کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے، مخالفین کا بطلان اس بات کرنے کے لیے زہرائے مرضیہ نے شہادت پیش کی ہے۔ زہرائے مرضیہ ہمارے لیے اس اعتبار سے امام وقت کا، حجت خدا کا، خلیفہ خدا کا، ولی اللہ کا دفاع کرنے کے لیے، اس پر جان نثار کرنے کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بیوی کی منزلت بہت بڑی منزلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ مجھ سے پہلے خطبہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہا، بتایا، لیکن اتنی مقام منزلت ہونے کے باوجود
امت نے اس کی قدر نہیں کی۔ عام انسان بھی ہوتا، عام انسان، ہم اپنے محلے میں، شہر میں، ملک میں کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، ایک عام سا انسان، کسی کا والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اطراف میں فرق و مذاہب کے تمام حدود و قیود چھوڑ کے ہم اس غم والے کی تسلیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے تسلیت کہتے ہیں، اس کی دلداری کرتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ عام انسان کا وصال نہیں تھا، یہ پیغمبر خدا کا وصال تھا۔ پیغمبر خدا کا وصال ہوا ہے، 2 دن بھی نہیں گزرے ہیں۔ ہاں، بیٹی کی تسلیت کے لیے، تعزیت کے لیے، غم میں شریک ہونے کے لیے آنا چاہیے تھا، لیکن تاریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے، لوگ زہرائے مرضیہ کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ یہ کسی عام گھر کا دروازہ نہیں تھا، یہ کسی جون پڑی کا دروازہ نہیں تھا، جس دروازے پہ خاتم المرسلین 6 مہینے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سلام کہا تھا، 6 مہینہ آیے تطہیر کی تلاوت کی تھی۔ پیغمبر خدا اجازت لیے بغیر زہرائے مرضیہ کے دولت سرا میں داخل نہیں ہوتے تھے، اس دروازے کا احترام رکھنا چاہیے تھا، لیکن تاریخ میں ہمیں ملتا ہے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی تو کسی نے کہا کیا ارادہ رکھتے ہو، تو کہنے والے نے یہ کہا اگر علی ہمیں نہیں دیا تو گھر کو گھر والوں کے ساتھ ہم جلا دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا اس میں زہرا مرضیہ رکھتی ہے، تو اس نے جواب دیا وَإِن كَانَتْ زہرا ہی کیوں نہ ہو، ہم گھر کو گھر والوں کے ساتھ جلا دیں گے۔ ہاں، امام وقت کا دفاع کرنے کے لیے، حجت خدا کے حق کو ثابت کرنے کے لیے زہرائے مرضیہ دربار گئی تھی۔ استدلال کرنے کے بعد خلیفہ اول نے حضرت زہرا کو فدق حق ہونے کا لکھ کے دیا تھا۔ جب فدق حق ہونے کا یہ کاغذ لے کے زہرائے مرضیہ دولت سرا کی طرف آ رہی تھی تو شیخ مفید نقل کرتے ہیں راستے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے کہا اے بنت رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں جو کاغذ ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ حضرت زہرا نے منع کیا تو شیخ مفید کی کتاب میں یہ تعبیر ہے، میں تعبیر آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کاغذ چھین لیا وَرَفَزَ بِرِجْلِهِ وَكَانَتْ حَامِلَةً، اس نے لات ماری تو سید کونین حمل کی حالت میں تھی۔ وَلَطَمَ عَلَى وَجْهِهَا، اس نے تمانچے کا اشارہ کیا، زہرا کا گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ ارے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں یا مغیرۃ انت الذی ضربت امی فاطمہ حتی ادمیتہا، تم وہی تو ہو نا میرے سامنے میرے ماں فاطمہ پہ مارا تھا، اس کا بدن خون آلود کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔